اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی آج بدل جائے گی۔ آج جن قرآنی کلمات کا وظیفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں وہ بہت ہی پیارے کلمات ہیں۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن کو اگر کسی مشکل میں پڑھا جائے تو فوری طور پر وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ رزق کی تنگی کے لیے یہ کلمات پڑھیں تو رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اور اگر یہ کلمات کسی حاجت کے لیے پڑھے جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ حاجت پوری ہوتی ہے۔ کسی مقصد کے لیے پڑھے جائیں تو مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ کلمات بہت ہی پیارے اور خوبصورت ہیں۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، جو میرا وکیل ہے۔ یاد رکھنا کہ جب بندہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ اس کے لیے اس کا اللہ ہی کافی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ کلمات سورۃ آل عمران کی ایک آیت کا حصہ ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو انہی کلمات کا ایک ایسا موجرب اور قیمتی وظیفہ بتاؤں گا جس کو آپ اپنے کسی بھی حاجت کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ بہت ہی لاجواب عمل ہے، اس کو آپ نے کسی صورت مس نہیں کرنا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ خاص وظیفہ ہے۔ یہ کرنا کیسے ہے؟ دوستو یاد رکھنا، یہ کلمات وہی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھے تھے جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کی زبان پر اس وقت یہی کلمات تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پیارے بھائیوں، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑ ڈالا تو اس پر نمرود سخت برہم ہوا اور اس نے حکم دیا کہ بہت بڑی آگ جلانے کا انتظام کیا جائے۔ کئی دنوں تک لوگ ایندھن اکٹھا کرتے رہے۔ اس کے حکم کی تعمیل میں ہر کسی نے ایندھن اکٹھا کیا اور ایک بڑے میدان میں یہ ایندھن اکٹھا کیا گیا، اور پھر نمرود نے حکم دیا اس ایندھن کو آگ لگائی جائے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ لگائی گئی تو اس کے شعلے آسمان کو چھونے لگے، اور ایسی آگ کسی نے نہ دیکھی تھی۔ آسمان میں 3 میل فاصلے پر بھی کوئی پرندہ اڑتا تو اس میں گر کر راکھ ہو جاتا۔ اس آگ کے قریب کوئی نہ جا سکتا تھا۔ اتنی بڑی یہ آگ تھی کہ اب سوال یہ تھا کہ آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پھینکا جائے۔ اس وقت حزان نامی ایک شخص نے منجنیق بنائی جو اس سے پہلے کسی نے نہ بنائی تھی، اور لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا، رسیوں میں جکڑ دیا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہی کلمات تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے میرے مالک، تو ہی میرا ہے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی میرے لیے کافی ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، اور تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے۔ یہی کلمات تھے جو آپ علیہ السلام کی زبان پر تھے۔ پھر لوگوں نے آپ علیہ السلام کو رسیوں میں باندھ کر منجنیق میں رکھا۔ بہت سارے لوگوں نے مل کر منجنیق کو کھینچا اور زور سے چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں میں جا گرے۔ یہ مناظر دیکھ کر آسمان پر فرشتے بھی سجدہ ریز ہو گئے کہ اے مالک، تیرے خلیل کو اس کے دشمنوں نے آگ میں پھینک دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے خلیل، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ میں آپ کی مدد کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حاجت تو ضرور ہے، مگر اس ذات سے جو حاجات کو پورا کرنے والی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بارش اور ہوا کے فرشتے بھی حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے، آپ حکم دیں تو ہم اس آگ کو بجھا دیں،
لیکن آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہی کلمات تھے اور آپ نے ان کو منع فرما دیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہی میرا مددگار ہے، وہی میری مدد کرے گا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہی آگ جو آسمان کو چھو رہی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ اسی آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی نعمتیں بھی جاری فرما دیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، کہتے ہیں کہ وہ رسیاں تو جل کر راکھ ہو گئیں جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو براہ راست حکم فرمایا کہ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ آپ علیہ السلام کا صبر بہت ہی عظیم ہے، آپ علیہ السلام کا توکل بھی بہت عظیم ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا بھروسہ کیا کہ سامنے ہلاکت کا سامان دیکھ کر بھی آپ کے قدم نہ ڈگمگائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر اور توکل پر یہ نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں۔ پیارے بھائیوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نقصان دے سکے، نہ اس کائنات کی کوئی ایسی چیز انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور نہ ہی کسی اور کائنات کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، ایسا توکل جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اور جب ہم اس توکل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ کی کوئی حاجت ایسی باقی نہ رہے گی جو پوری نہ ہو۔ ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں نکالے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج اپنے وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، رزق کے لیے، روزگار کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کی نافرمانی کے لیے، کاروبار کے لیے، کوئی بھی مقصد ہو جو پورا نہیں ہو رہا، بس پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیجئے۔ کوئی حاجت ہے، بڑی سے بڑی حاجت ہے، لاکھوں جتن سے پوری نہیں ہو رہی، بہت کوشش کر چکے ہیں لیکن پوری نہیں ہو رہی، تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہوگی۔ وظیفے کا طریقہ غور سے سن لیجئے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کوئی خاص وقت یا کوئی خاص دن اس کے لیے مقرر نہیں۔ چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد کریں یا رات کو کسی وقت کر لیں، دن میں کرنا چاہیں تو دن میں کر لیں۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ وظیفہ اب باوضو حالت میں کرنا ہے، اور وظیفے کو کسی ایسی جگہ پر کریں جہاں آپ کو یکسوئی حاصل ہو۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد ایک تسبیح 100 دانوں والی یہ کلمات حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس طرح سے اس عمل کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو جانا ہے اور اپنے مقصد، اپنی حاجت، اپنی پریشانی یا مشکل کے لیے دعا مانگنی ہے۔ آپ یہ وظیفہ کرتے رہیں۔ یاد رہے کہ اس وظیفے کو آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ جتنا یقین اور اللہ کی ذات پر توکل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے، اتنی جلدی نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دعا ہے اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔